سباج ہدیر مداسی جیسے کہ باد شب کے سویرا نکل رہا ہے وہ ہٹا محبت فرماؤ سبحان اللہ کو ایک یار دکھاتے اے جگ جوڑ سے تے بیا کئی دینا ہسپاتے محتاج نبی سب عربی رہے ہمیں پاک خلیل دی ذات سیدی زلف کمر نہیں تھی سکتی رلے بے شک سب کائنات جگہ ظفر خدا محبوب بنے وقت آپ کس کیا بات جیسے کہ باد شب کے سویرا نکل رہا ہے وہ ہٹا حاضر کو مختصر ترین کرم شیخ سیدنا حجصہ دعوکہ میں خواجہ صاحب میرے دولت دستر زمینی دی سبحان اللہ فرماؤ میں ایک شیخ پیش کر دی جاتا ہے سنگار میں ہو سنبھلا اور اٹھ گیا ہے اور اٹھ گیا ہے کھل ہاسے وچ اوپو سادے نیر یاد نہیں ہے کوئی بیت کثیر نہیں یاد رہے ساڑھے سینے سانب کے بسر گئے اپنے تیر یاد رہے اندھے تخت کو لگے والبختر شد
اساں لوگ فقیر یاد رہے جے تو ملے آخری شعر محمد بولو سبحان اللہ جے تو ملے جے تو جے تو ملے تے میں لکھے دہا جے تو نہ ملے تے میں ککھ دینا دل وے چوڑی کہاں میں رکھ دی ہاں کدی ملے ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ حضرات کے سامنے ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محمد اویس صاحب بہت خوبصورت انداز کے اندر ہدیہ پیش کر دیتے ہیں کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور مقطع لکھ دیں بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور میں خطاب کے واسطے دعوت پیش کرتا ہوں جگر گوشہ حضور گزاری زمان ادیب ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی حضرت کتاب کو قبر ایک زوردار نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت ذکر اہل بیت نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین، میں آج کی محفل کے میزبان اور جان عزیزہ محترم ماہر محمد حسن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر، محفل ذکر حسین سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت اچھا خوبصورت موقع پیدا کیا. حضرات مکرم، سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. میں یہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ انگریزی سن تو یاد رکھتے ہیں، اسلامی سن ہمیں یاد نہیں ہوتا. تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ اسلامی سال کہیں محفوظ رہ جائے. ہم مسلمان ہیں، کم از کم مہینہ یاد نہیں رکھتے، سال تو یاد رکھنا چاہیے. سن 1443 ہجری ختم ہوا، سن 1444 ہجری کا آغاز ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جامع شہادت دی. اور ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا محرم پوری دنیا میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اہل سنت عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں. رب کائنات اپنے کرم سے ان نسبتوں کو مضبوط فرمائے اور اس عقیدت کو قبول فرمائے. بچپن سے ایک شعر سنتے تھے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین. اچھا، میں سوچتا تھا کہ یہ شاعر بھی عجیب باتیں کرتے ہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین. ہر قوم کو کیا پڑی ہے حسین کو اپنا کہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم امام حسن اور امام حسین کی محبت کو ایمان کی بنیاد تصور کرتے ہیں. تو ہم اگر کہیں کہ حسین ہمارا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تو کوئی سکھ کیوں کہنے لگا کہ حسین ہمارا؟ کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی یہودی، کوئی مجوسی کیوں کہنے لگا حسین ہمارا؟ یہ شاعر بھی نہ جانے کہاں کی بے پر کی اڑاتے ہیں. یہ بات ذہن میں آئی، لیکن پھر اس شعر کا جو مفہوم وقت کے ساتھ ذہن میں آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، تو اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اگر روزے رکھتا ہوں، اگر حلال حرام کا خیال کرتا ہوں، اگر شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہوں، تو آپ مجھے اچھا کہیں گے. لیکن آپ کو اچھا کہیں گے، کیا کوئی ہندو بھی اس بنیاد پر مجھے اچھا کہے گا؟ نہیں. اگر کوئی ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، پرارتھنا پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، تو ہندو تو اسے اچھا کہیں گے. لیکن کیا آپ بھی اسے اچھا کہیں گے؟ ایک کرسچن ہے، ہر اتوار کو گرجا میں جاتا ہے، اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے، اور گولڈن ٹینٹس آف کرسچینٹی عیسائیت کے سنہرے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. عیسائی کرسچنز تو اسے اچھا کہیں گے، کیا باقی لوگ بھی اچھا کہیں گے؟ نہیں. تو یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے. لیکن اچھائی کا ایک اور پیمانہ بھی ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ ماننے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟
کیا کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا ضروری ہے؟ نہیں. بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے. سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے. رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے. یہ وہ اوصاف ہیں جن کی اچھائی اور برائی کو ماننے کے لیے کسی خاص مذہب، عقیدے اور نظریے کو ماننا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. ان کی بنیاد انسانیت پہ ہے. ابھی میری بات بہت خشک لگ رہی ہوگی، لیکن ذرا توجہ رہے گی تو مفہوم سمجھ میں آئے گا اور ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. تو اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں، ایک کی بنیاد مذہب پر ہے، دوسرے کی بنیاد انسانیت پر ہے. اب یہ بتائیے کہ امام عالی مقام کی عظمت کے ہم گن گاتے ہیں، ان کی شان اور مرتبے کو مانتے ہیں، تو کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ بہت بڑے نمازی اور پرہیزگار ہیں؟ نمازی اور پرہیزگار تو ہیں وہ، لیکن کیا ان کی عظمت کو کیا اس بنیاد پر ہم مانتے ہیں؟ اگر اس بنیاد پر مانتے تو کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام گواہی دیں گے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اب ذرا سوچیے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور اسی طرح نہ جانے کتنے اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، کتنے اور عابدین کاملین ایسے ہیں جو کہ زہد و تقوی اور عبادت اور ریاضت کی اس طرح مثالیں قائم کرتی ہیں. کتنی ہستیاں ایسی ہیں جو صائم الدہر، ساری زندگی روزے رکھتے ہیں، بس وہ جو جن ایام میں روزہ رکھنا مکروہ ہے وہ ان ایام میں نہیں رکھتے، باقی ساری زندگی روزے رکھتے رہتے ہیں. لیکن حسنین کریمین کی نماز روزے کے بارے میں ایسی کوئی روایت میں نے تو نہیں سنی. آپ نے سنی؟ لیکن اس کے باوجود ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام سب مانتے ہیں. حالانکہ عبادت کے حوالے سے، ریاضت کے حوالے سے، شب بیداریوں کے حوالے سے بے شک ان کے زہد و تقوی میں کلام کسی کو نہیں، لیکن وہ کوئی ایسی غیر معمولی مثالیں بھی انہوں نے قائم نہیں کی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈرائیور رکھنا ہو تو اس کے لیے کچھ اور کوالٹیز آپ دیکھیں گے، اور اگر آپ نے کوئی بزنس مینیجر رکھنا ہے تو اس کے لیے کچھ اور خصوصیات چاہیے. اگر آپ نے اپنی مسجد کا امام مقرر کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور معیار آپ کے ذہن میں ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ اور پیمانہ آپ کے سامنے ہوگا. ہر پوسٹ کے لیے، ہر منصب کے لیے، ہر عہدے کے لیے، ہر پوزیشن کے لیے ایک مختلف معیار ہوتا ہے. اب جنتیوں کا سردار ہونا، اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ حضرات مکرم، صرف عبادت اور ریاضت کی بات ہو تو ظاہر ہے کہ ہم نماز، روزہ، یہ امت مسلمہ کی بات ہوگی. لیکن جنت میں کیا صرف آقا کریم کی امتی ہوں گے، باقی نبیوں کی امتی نہیں ہوں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ جنتیوں کے سردار کے لیے وہ پیمانہ ہونا چاہیے جس پر کسی بھی نبی کے امتی کو ہر گیری کرنے کی گنجائش نہ ہو. ہر ایک مانے کہ اگر اس ہستی کو یہ عہدہ ملا ہے تو صحیح ملا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی کمپٹیٹر نہیں، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. حضرات محترم، یہاں ایک بات اور نزاکت ہے، وہ بھی ذرا سمجھتے چلیں تو لطف اور دوبارہ ہو. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہوں یا سمجھنا چاہتے ہوں کہ آپ کے خیال میں جنتی ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس میں کیا کوالٹیز دیکھنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں گے بھئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہے، شریعت کے احکام کا پابند ہے کہ نہیں، اللہ رسول کے احکامات کو، فرامین کو پیش نظر رکھتا ہے، یہی چیزیں دیکھیں گے. اگر صرف جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا ہو تو آپ اتنی چیزیں دیکھیں گے، تو جس کے جنتیوں کا سردار ہونے کا فیصلہ کرنا ہو اس کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے.
بات ٹھیک ہے؟ اب ذرا ایک بات اور سمجھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وہما ریحانتا من ریحان الجنہ، کہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں۔ اس وقت حسنین کریمین کی عمر کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت روایات کے مطابق امام حسین کی عمر تقریباً 5 برس ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، صرف 1 سال کا فرق ہے، صرف 1 سال کا فرق ہے دونوں شہزادوں کی عمر کے درمیان۔ آپ کے وصال کے وقت امام حسن اور امام حسین 5 اور 6 برس کے ہیں، لیکن آپ کا یہ فرمان کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ آپ نے وصال کے وقت تو نہیں فرمایا تھا۔ میں جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے کیا اس وقت کہا؟ یہ تو آپ پہلے فرما چکے ہیں، جب یہ شہزادے ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی شیرخوار بچے ہیں، ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، بولنا سیکھ رہے ہیں، انگلی پکڑ کے ان کو چلایا جا رہا ہے، ابھی اتنے چھوٹے بچے ہیں ماں کی گود کے، اس وقت میرے آقا کریم فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کیا کسی نے کہا کہ آقا یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے؟ اور آپ نے فرما دیا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرکار نہیں پتہ بڑے ہو کے نمازی ہوں گے کہ نہیں، حلال حرام کا خیال کریں گے کہ نہیں، شریعت کے پابند ہوں گے کہ نہیں۔ اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہم، گھر بار چھوڑ کر اپنا وطن ترک کر کے آپ کے ساتھ چلنے والے ہم، تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بارش میں آپ کا ساتھ نبھانے والے ہم، زخم کھانے والے ہم، قربانیاں دینے والے ہم، خون بہانے والے ہم، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری آپ نے اپنے چہیتے لاڈلے نواسوں کو دے دی۔ کیا کہا کبھی کسی نے؟ حضرات مکرم، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کے لیے جو معیار چاہیے وہ یقیناً وہ میرے آقا کریم کے پیش نظر ہوگا، اور اسی لیے امام عالی مقام بھی گویا کربلا سے صدا لگا رہے ہیں، اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کو شوق ہو نا جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا اور میرے مقابلے میں آنے کا، تو ذرا کربلا کے سے امتحان سے گزر کے دکھاؤ۔ حضرات مکرم، یہ باتیں تو سیدھی سادی سی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خلیش ہے۔ دیکھیے، امام حسین نے جو قربانی دی وہ تاریخ عالم میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اپنے سر کی قربانی دے دینا یہ کوئی انوکھی نرالی بات نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے راہ حق میں قربانیاں کی ہیں، اپنا سر کٹایا ہے، لیکن امام عالی مقام نے تو پورا کنبل اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کس لیے دی آپ نے؟ اچھا، جو معاندین ہیں، مخالفین ہیں، معترضین ہیں، جو کیڑے نکالنے والے ہیں اور کیچڑ اچھالنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی یہ اقتدار کی کشمکش تھی۔ حالانکہ یہ اتنا فضول اعتراض ہے جس کا جواب کوئی بھی حق گو شخص بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی ہوگا تو کوئی اقتدار ملے گا اسے، لیکن اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اقتدار کس کو ملے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات، اگر بات اقتدار کی ہوتی تو کم از کم جان بچانے کی پہلے کوشش کی جاتی۔ اگر اقتدار کی کشمکش تھی تو جب میرے امام جب تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر تو راستے میں مل گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کوفی جو ہے وہ بدعہدی پہ آ گئے ہیں، وہ پھر گئے ہیں، وہ ان کے تمام وعدے وہی وہ سب خواب میں مل گئے ہیں۔ تو اگر بات تھی اقتدار کی کشمکش کی تو وہاں رفتار تھم جانی چاہیے تھی، رخ بدل جانا چاہیے تھا، اور امام عالی مقام سوچتے کہ بھئی ہم تو چلے تھے
کوفیوں کے بھروسے پہ کہ انہوں نے بلایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مسلم بن عقیل نے بھی لکھا تھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بیعت کر لی ہے، لیکن اب وہ بدل گئے ہیں، پلٹ گئے ہیں، تو اب مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، چلو ابھی واپس چلتے ہیں، ابھی ذرا پلاننگ کرتے ہیں، دوبارہ اس کے لیے کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں، داغ بیل ڈالتے ہیں اور لوگوں کو ہم نوا بناتے ہیں اور دنیا اسلام کے اندر اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر آج حسین کے نام پر سر کٹانے والے اتنے موجود ہیں تو یارو آج تو مسلمان اتنے راسخ العقیدہ نہیں ہیں، اور ہم نے تو صرف حسین کا نام سنا ہے۔ ارے جن کے سامنے حسین جلوہ گر تھے، کیا وہ مسلمان جن کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، کیا وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے؟ لیکن آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، رخ نہیں بدلا، رفتار نہیں تھمی، اور وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ اگر اقتدار کی کشمکش ہوتی تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اقتدار مل بھی جاتا تو ساری دنیا کا اقتدار تو نہیں تھا نا، بس دنیا کے ایک حصے، ایک ملک کا اقتدار تھا، اور وہ کتنے عرصے کے لیے ملتا؟ جتنی زندگی ہوتی، فرض کیجئے وہ 20 سال اور زندہ رہتے، 30 سال اور زندہ رہتے، اتنا ہی اقتدار ہوتا۔ لیکن جس کو جنت کی سرداری مل چکی ہو، اس کے سامنے یہ دنیا کی اقتدار کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی سوچئے کہ دنیا اور جنت کا کوئی تقابل ہے؟ آپ نے ہمارے جو واعظین مقررین خطبہ ماشاءاللہ جب تقریر کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہلواتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے صدق نیت سے تو رب کائنات آپ کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے صلے میں جنت میں ایک درخت اگا دے گا، اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس درخت کے سائے میں ایک گھڑ سوار مہینہ بھر گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کے سائے سے نہ نکل سکے، اتنا بڑا درخت ہوگا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کے صلے میں ایک بندے کے لیے لگا دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کتنی محفلیں سجی ہوں گی، کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہوگا اور کتنی بار کہا ہوگا، اور جنت صرف جنگل نہیں ہے کہ صرف درختی درخت ہو، اس میں محلات بھی ہیں، اس میں نہ جانے کیا کچھ ہے۔ تو آپ سوچئے جنت کتنی بڑی ہوگی، یہ ساری دنیا یہ جنت کے ایک کونے میں پڑی ہو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنی بڑی جنت کی سرداری ملی ہو، تو اس کے مقابلے میں اس دنیا کی وہ چند روزہ حکومت، اور وہ بھی پوری دنیا کی نہیں، وہ اس کے ایک حصے کی، اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات بنتی ہے؟ یا تو معاذ اللہ پھر یہ الزام لگاؤ جو آج تک کسی نے نہیں لگایا کہ امام حسین کو آقا کریم کے فرمان پر اعتبار نہیں تھا، یا تو یہ الزام لگاؤ کہ ان کو یقین نہیں تھا، ان کا تھا ٹھیک ہے نانا جان نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، انہوں نے بس لاڈ میں کہہ دیا، پیار میں کہہ دیا، محبت میں کہہ دیا، حقیقتاً تو یہ سرداری مجھے نہیں ملنی، مجھے تو یہی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، اپنے لیے حکومت کے راستے ہموار کر لینے چاہیے۔ یہ اتنا غلیظ الزام تو ان کے بدترین مخالفین نے بھی آج تک نہیں لگایا۔ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ اقتدار کی خواہش اور طلب کا الزام لگانا یہ تو بالکل ہی بے تکی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اسی پس منظر میں ذرا آپ اس سے پہلے مزاج خاندان نبوت کو دیکھ لیجئے اور مزاج خلافت راشدہ کو بھی دیکھ لیجئے۔ محفل ذکر حسین میں خلافت راشدہ کا ذکر ممکن ہے آپ کو عجیب لگے، لیکن ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ جو ہستیاں خلفائے راشدین ہیں ان کے طور طریقے کیا تھے، ان کو اقتدار کی کتنی طلب تھی، اور انہوں نے کس طرح مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ امام حسین کے لیے کیا اس کے اندر کوئی کشش ہو سکتی تھی اقتدار کی؟ اچھا یہاں ایک نازک بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کروں، لیکن ایک حقیقت ہے، ہم سنی حضرات اگر اہل بیت کی محبت کو ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں تو صحابہ کی عظمت اور شان اس کو تسلیم کرنا بھی یہ ہمارے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، امام حسن،
یہ 5 ہے نا خلفائے راشدین، ان 5 کے بعد کس کی حکومت ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت ان کی شان میں کوئی غلط جملہ ادا کرنا وہ گوارا نہیں کرتے، ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ صحابی رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے، لیکن میں بڑے ادب سے جسارت کروں گا، کیا حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت کیا خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں کیا، امیر معاویہ کا جھنڈا اٹھانے والوں نے بھی ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا۔ ارے صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کا دور اقتدار خلافت راشدہ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے نا۔ اس لیے کہ خلافت راشدہ میں حکومت کا جو معیار ان ہستیوں نے قائم کیا تھا، حضرت امیر معاویہ اس پیمانے کے پورے نہیں اترتے، ان کے طور طریقے کچھ مختلف ہیں۔ ان کے طریقے کیا تھے؟ ان کے طریقے یہ ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب زمام اقتدار سنبھالی، وہ خلیفۃ الرسول بنے، تو پہلے تو وہ بیت المال سے کوئی وظیفہ لینا نہیں چاہتے تھے، ان کو مجبور کیا کہ جی اگر آپ اپنی روزی کمانے کے چکر میں رہیں گے تو مسلمانوں کی حکومت کا کیا بنے گا، تو اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ یہ کاروبار یہ تمام چیزیں چھوڑیں اور آپ بیت المال سے اپنا وظیفہ مقرر کریں تاکہ آپ یکسوئی سے حکومت کر سکیں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، لیکن کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ اتنا جتنا مدینے کے اندر ایک غریب مزدور کی اجرت ہوتی ہے۔ امیر المومنین کا یہ وظیفہ مقرر ہوا۔ بلکہ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، وہ ذرا صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے، بیت المال سے آپ کو راشن بھی ملتا ہے، آپ اور آپ کی اہلیہ اس سے وہ روٹی کھاتے ہیں۔ اب آپ کی اہلیہ نے